الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پٹھا کا گوشت یعنی وہی پوٹھ کا پشت کی طرف کا گوشت بہترین گوشت ہے۔ شمائل ترمذی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھنا ہوا گوشت اور سالن میں کدو بہت مرغوب تھا۔ ابن سعد شمائل ترمذی۔ کدو بمعنی دودھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکہ کو اور روغن زیتون کو اور شیریں چیز کو میٹھی چیز کو اور شہد کو پسند فرماتے تھے۔ زاد المعاد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغ کا، سرخاب کا اور بکری کا اور اونٹ اور گائے کا گوشت کھایا۔ آپ سرید کو یعنی شوربے میں توڑی ہوئی روٹی کو پسند فرماتے تھے۔ آپ فلفل اور مصالحے بھی کھاتے تھے۔ فلفل بمعنی مرچ۔ آپ نے خرمائے نیم پختہ یعنی ادھ کچری کھجور تازہ اور خرمائے خشک یعنی چھہارا اور چقندر اور حیث یعنی کھجور اور گھی اور پنیر کا مالیدہ بھی کھایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہانڈی اور پیالہ کا بچا ہوا کھانا مرغوب تھا۔ آپ ککڑی خرما کے ساتھ کھاتے تھے، کھجور کے ساتھ، جیسا کہ عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ آپ تربوز خرما کے ساتھ کھاتے اور فرماتے کہ اس کی گرمی کا اس کی سردی سے تدارک ہو جاتا ہے، یعنی ایک کی سردی اور ایک کی گرمی معتدل ہو جاوے۔ اور پانی آپ کو وہ پسند تھا جو شیریں اور سرد ہو، سرد کا معنی ٹھنڈا، اور آپ خرما تر کر کے اس کا زلال اور دودھ اور پانی سب ایک ہی پیالہ میں پیا کرتے تھے۔ یہ پیالہ لکڑی کا موٹا سا بنا ہوا تھا اور اس میں لوہے کے پترے لگے تھے۔ ابن سعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ دودھ کے سوا کوئی چیز نہیں جو کھانے اور پینے دونوں کا کام دے سکے۔ نشر الطیب۔ مہمان کی رعایت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہمانوں سے کھانے کے لیے اصرار فرماتے اور بار بار کہتے۔ ایک بار ایک شخص کو دودھ پلانے کے بعد اس سے بار بار فرمایا، اشرب اشرب، اور پیو اور پیو، یہاں تک کہ اس شخص نے قسم کھا کر عرض کیا، قسم ہے اس خدائے برتر کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اب اور گنجائش نہیں ہے۔ بخاری مدارج النبوہ۔ کسی مجمع میں کھانا تناول فرمانے کا اگر اتفاق ہوتا تو سب سے آخر میں آپ ہی اٹھتے، کیونکہ بعض آدمی دیر تک کھاتے رہنے کے عادی ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ جب دوسروں کو کھانے سے اٹھتا دیکھتے ہیں تو شرم کی وجہ سے خود بھی اٹھ جاتے ہیں، لہذا ایسے لوگوں کا لحاظ فرماتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتکلف تھوڑا تھوڑا کھاتے ہی رہتے۔ زاد المعاد، ابن ماجہ، بیہقی، مشکات۔
اگر کسی مجلس میں تشریف فرما ہوتے اور کسی ہم جلیس کو کوئی چیز کھانے یا پینے کی عنایت فرماتے تو داہنی طرف بیٹھنے والے کو اس کا زیادہ حقدار سمجھتے اور اس کو دیتے، اور اگر بائیں جانب بیٹھنے والے کو عنایت فرمانا چاہتے تو داہنی طرف والے سے اجازت لے لیتے۔ یہ ترتیب اور یہ عمل ہمیشہ ملحوظ رہتا، گو بائیں طرف کا آدمی کتنی ہی بڑی شخصیت کا ہوتا۔ بخاری و مسلم زاد المعاد۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں مدعو ہوتے، یعنی آپ کو بلایا جاتا، دعوت دی جاتی، اور کوئی شخص بغیر بلائے ساتھ ہو جاتا تو آپ اس کو ساتھ لے لیتے، مگر داعی کے گھر پہنچنے پر داعی سے اس کے لیے اجازت طلب فرماتے اور اجازت حاصل کرنے پر ہمراہ رکھتے۔ مدارج النبوہ۔ کھانے کے متعلق بعض سنن طیبہ۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گرم کھانا لایا جاتا تو آپ اس کو اس وقت تک ڈھانپ کے رکھتے جب تک اس کا جوش نہ ختم ہو جاتا، اور فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ سرد کھانے میں عظیم برکت ہے۔ دارمی مدارج النبوہ۔ آج کل لوگ بہت گرم گرم کھاتے ہیں، کھانے کی چیزیں جو بہت گرم کھانے میں نقصان بھی دیتی ہے، تو اس کو تھوڑا ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے۔ اس کی طرف عامةً توجہ بہت کم ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب کھانا سامنے رکھ دیا جائے تو جوتے اتار ڈالو، اس لیے کہ جوتوں کے اتار ڈالنے سے قدموں کو بہت آرام ملتا ہے۔ ابن ماجہ مشکات۔ کہیں اتفاقاً ہوٹل میں کھانا پڑے سفر کی وجہ سے، میز کرسی پر کھانا پڑے کسی مجبوری کی وجہ سے، تو اس وقت یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جوتوں کو اتار ڈالنا چاہیے اور پھر کھانا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد پانی نوش نہ فرماتے کیونکہ مضر ہضم ہے۔ جب تک کھانا ہضم کے قریب نہ ہو پانی نہ پینا چاہیے۔ مدارج النبوہ۔ حضرت نے یہاں یہ نقل کیا ہے، ابو داؤد کی شرح الدر المنضود ہے۔ مولانا عاقل صاحب دامت برکاتہم، جو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کے داماد بھی ہے اور اجل خلفاء میں سے بھی ہے، انہوں نے ابو داؤد کی شرح میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد پانی پیا ہے، اور پھر آگے لکھا ہے کہ حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ، یہ بیچ میں کہتا ہوں، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ اتباع سنت میں بہت ہی مشہور تھے۔ تو حضرت نے لکھا ہے حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ بھی پانی کھانے کے بعد پیتے تھے۔ آگے لکھا ہے کہ میرے والد محترم یعنی حضرت عاقل صاحب کے والد محترم بہت ماہر طبیب اور حکیم تھے، وہ بھی پیتے تھے۔ تو لہذا یہ بات انہوں نے الدر المنضود کے حوالے سے، الدر المنضود جو ابو داؤد کی شرح ہے اس میں نقل کی ہے۔ اللہ ہمیں حقیقی سنتوں کا عامل بنائے، ان اخلاق حمیدہ اور صفات حمیدہ کو اختیار کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ میرے لیے، آپ سب حضرات کے لیے، سننے والوں کے لیے اور اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
ان خصال حمیدہ اور اخلاق عظیمہ اور سنتوں کو بار بار پڑھنے سننے کی توفیق عطا فرما کر اس کو زندگیوں میں اپنانے والا بنائے، آمین یا رب العالمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔